بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب کا متبرک وظیفہ بتائیں گے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ ہر قسم کی جائز حاجت اور پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 27 رجب کا دن فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس دن کی نسبت سے بے شمار احادیث مبارکہ منسوب کی جاتی ہیں، جس میں 27 رجب کی بے مثال روحانی طاقت صاف اور واضح ظاہر ہوتی ہے۔ اور ناظرین، علم روحانیت میں ایک مخصوص وقت کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بھی حاجت طلب کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ نسبت اس مخصوص وقت اور مخصوص واقعہ کی ہی ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت روح زمین پر اپنا نزول کرتی ہے۔ اور ناظرین، بالکل اسی طرح 26 اور 27 رجب کے شام و سحر ایک ایسا عظیم وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اہل زمین پر اپنا روحانی نزول کرتی ہے۔ اور ناظرین، اسی عظیم روحانی طاقت کی وجہ سے اس دن میں کی گئی عبادت اور ریاضت کے درجات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اس عظیم دن میں کیے گئے وظائف اور روحانی اعمال بارگاہ الہی میں کبھی خطا نہیں جاتے۔ اگر آپ اس دن کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی بھی حاجت طلب کریں تو وہ لازمی پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نبوت ملی، اور اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ معراج شریف پر گئی۔ ناظرین، ان تمام تر محرکات کی نسبت سے 26 اور 27 رجب کا دن علم روحانیت میں بے پناہ فضیلت اور بلند مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اس دن میں آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو وہ بارگاہ الہی میں جلد قبول ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرتے ہیں تو یہ بہتر بھی ہے اور افضل بھی، کیونکہ اس دن کی نسبت نبوت اور معراج سے ملتی ہے۔ ناظرین، درود ابراہیمی ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور خود فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر قسم کی عبادت سے پاک ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی کا وظیفہ 26 اور 27 رجب کی اعلیٰ ترین نفلی عبادت بھی ہے اور حاجت کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ماہ رجب کی روحانی طاقت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے 26 اور 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے، اور حسب تفیق کچا راشن صاحب ضرورت افراد میں تقسیم بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرنے ہیں، جو حاجت کے اس عمل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس عمل کے بعد آپ نے 26 اور 27 رجب کے درمیانی وقت میں 4100 بار دعائے نادیلی صغیر، 4100 بار درود ابراہیمی اور 4100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل یقین، اعتقاد اور ایمان کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ نے ناظرین یہ وظیفہ ٹھہر ٹھہر کر اور محبت کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ جس قدر آپ محبت اور یقین کے ساتھ 26 اور 27 کو یہ وظیفہ کریں گے، اتنا ہی فیض آپ اس وظیفہ سے حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، 26 اور 27 رجب کا درمیانی وقت علم روحانیت میں بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اگر آپ ان 2 دنوں میں حاجت کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کے صدقے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ دوران وظیفہ آپ نے حالت وضو میں ہی رہنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لڑائی جھگڑا، جھوٹ، چوری، چغلی اور مکروہات سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔
وظیفہ مکمل یکسوئی اور ایمان کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفہ سے لازمی فیض حاصل ہوگا۔ آپ اس وظیفہ کی برکت سے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، ہر قسم کی بندش اور ہر قسم کے جادو سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پورا سال ماہ رجب کی اس روحانی طاقت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ انہی دنوں میں نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر لیں۔ نقش ناد علی تحریر کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نقش ناد علی خود تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نقش تحریر کرنے میں کوئی مشکل یا رکاوٹ کا سامنا ہو تو آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد ضرور پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔